بیسٹ اینڈ یامی ریسیپی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئکن کو ضرور پریس کریں اینڈ شیئر ود یور فیملی فرینڈ. تھینک یو سو مچ ٹو کم دا مائی ویڈیو دس ریسیپی and keep watching full video step by step, and if you like, subscribe, share with your family friends. Thank you so much. Keep watching. السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ بہت دنوں کے بعد ریسیپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں. میری آواز ابھی بھی آپ کو وہ نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میری آواز جو ہے نا وہ تھوڑی خراب ہوئی ہے، اور چلیں علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا من کرتا ہے کہ کچھ اچھا یامی سے ناشتہ ہو جائے. تو آج میں بنا رہی ہوں مسالہ والی روٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور مسالے والے پراٹھے بھی کہہ سکتے ہیں. تو بناتے ہیں. اس کے لیے میں نے لیا ہے آٹا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں. آپ میدے کا بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے تھوڑا سا ساتھ بیسن لیا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. یہ میں نے پالک کو چاپ کر لیا ہے، اور تھوڑا سا میں نے پودینہ لیا، اس کو چاپ کر لیا. میں نے تھوڑا سا پیاز لیا، وہ چاپ کر لیا. ہری مرچی لی، وہ چاپ کر لی. میں نے چاپ کر کے اچھی طریقے سے یہ چیزیں ہوگی. اور اس میں یہ مسالے ہیں یعنی کہ یہ جو کٹی ہوئی لال مرچ، زیرہ، اور یہ تھوڑا سا تھوڑا پیسا ہوا یعنی کہ سوکھا دھنیا. میں تھوڑا سا اس کو کرچ کر لیا تاکہ منہ میں آتا ہے. یہ ہے سوکھا دھنیا، سوری سوکھا کیا کہتے ہیں اس کو، انار دانہ، اور بلیک پیپر، سالٹ ٹیسٹ. وہ یہ ہے کلونجی، اور یہ ہلدی اور کلونجی اور بلیک پیپر یہ آپ کی مرضی، آپ ڈال سکتے ہیں. ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. میں اس میں وہ بھی ڈالتی ہوں اجوائن بھی، وہ بہت اچھی ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے بھی، لیکن مجھے مل نہیں رہی کدھر ہے ابھی، تو میں ابھی یہ ڈال رہی ہوں. اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں. اور یہ کتنی کوانٹٹی میں ہے میں انگریڈینٹ میں لکھ دوں گی اوپر کہ کتنا ہے یہ. تو چلتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے پانی لیا. بالکل ایسے بنائیں گے جس طریقے سے آٹا گوندھتے ہیں. تو سب سے پہلے مسالے ڈالتے ہیں آٹے میں، کیونکہ مسالے پہلے مکس کرنے ہیں سارے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے، کیونکہ ویڈیو میں خود ہی بنا رہی ہوں پکڑ کے کاس کے ساتھ. تو میں پہلے تو مکس کر لیتی ہوں سارے اچھی طریقے سے آٹے کے ساتھ اور بیسن کے ساتھ. یہ دیکھیے میں نے اچھی طریقے سے پیس لیا، وہ اس کو مکس کر لیا ہے، کیونکہ آٹے کے ساتھ پہلے مکس کر لینا چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے. اب ہم اسپینچ کو بھی ساتھ کر لیتے ہیں، اور ساتھ یہ جو ہری مرچیں ہے اور دھنیا پودینہ، اور ساتھ جو ہے پالک. اور بہت مزے کے بنتا ہے. اور جو فروزن ہم باہر سے لیتے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ فروزن ملتے ہیں. میرا بہت دل کر رہا تھا تو میں لے کر آئی تھی. تو یقین کریں اس میں مکسچر اتنا نہیں تھا جتنا اس میں زور زبردستی کا اتنا مسالہ ڈالا ہوا تھا، اتنا اللہ معاف کرے کھانے کو بھی دل نہیں کرا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں بنا لیں گے. میں اچھی طرح مکس کر لوں، اس کے بعد دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا. میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندوں گی جس طریقے سے آٹا گوندتے ہیں، کیونکہ میں وہ دکھا نہیں سکتی، کیونکہ ایک ہاتھ وہ میں نے گلوز پہن کے کرا اس لیے تاکہ جو کٹ وغیرہ ہاتھ پہ لگا ہوتا ہے مسالے ہیں تو وہ جو ہاتھ پہ نہ لگیں. اور میں جو ہوں ایک ہاتھ سے وہ پانی ڈالوں گی، ایک ہاتھ کے ساتھ گوندوں گی. تو ویڈیو جو ہے وہ آٹا تو جس طرح گوندتے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے. تو چلتے ہیں پہلے گون لیتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے. تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے، نہ نرم زیادہ رکھنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو زیادہ سخت کرنا. جس طرح آٹا ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے اس کو بنا لینا، اس طریقے سے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے، تو میں گون کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے جی بہت ہی زبردست طریقے سے میں نے گون لیا. اب اس کو ہم رکھیں گے ریسٹ کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے. اس کے بعد ہم بنائیں گے یامی پراٹھے اور روٹی. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو فروزن کرنا ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے. جس طرح ہم فروزن لیتے ہیں اور ہم جب دل کرے ہم بنا لیتے ہیں، تو اس لیے سیو کرنے کے لیے، کیونکہ ہر بار تو ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار بنایا جائے اور پھر آٹا گوندا جائے جا کے پھر بنایا جائے. جس طریقے سے باہر سے لیتے ہیں نا بالکل ٹائم سیو کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گی. اور ریکمینڈ کروں گی کہ زیادہ مسالے وہ چیزیں نہیں کھایا کریں. اس لیے نہیں کہ مجھے بہت زیادہ وہ مجھے سمجھداری ہے، نہیں، میرے جا کے ریسیپی دیکھ لیں اس میں یوٹیوب پہ بہت مسالے ڈالتے ہیں کھانے میں. کیونکہ مجھے خود جو ہے نا میں گردے کی پیشنٹ ہوں، اور مسالے کھانے سے ہارٹ برن ہوتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں. پھر ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے، کبھی کبھار کھا لیں کوئی بات نہیں، لیکن مسلسل نہیں کھائیں. کبھی کبھار شوق کے لیے کھا لیں، ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ کھا لیا، مہینے میں 2 دفعہ کھا لیا، تو شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی. تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد.
آدھے گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا. اب ہم اس کے بالس بنا لیتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے. اس کے لیے میں نے خشک کر لیا ہے اور میں یہ والا بٹر استعمال کر رہی ہوں اور میں تھوڑا سا کروں گی کیونکہ جو میں نے فریزر کلیئر کرنے ہیں ان کے لیے میں نے نہیں لگانا. اور یہ دیکھیں یہ بات ہے کیونکہ ہم جو باہر سے لے کر آتے ہیں اس میں بہت سارا گھی پتہ نہیں آئل کیا ڈالا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ زیادہ گھی آئل کھانے سے کولسٹرول ہوتا ہے. تو بال بنا لیتے ہیں. اس کے بعد دکھاتی ہوں. اور ساتھ ہی میں نے توا یا فرائی پین آپ جو کہتے ہیں وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. بال بنا لیتے ہیں. اس کے بعد دکھاتی ہوں اور بتاؤں گی کہ کتنے بال بنے ہیں اتنے سارے مکسچر کے اور کتنے پراٹھے بنے ہیں روٹی. یہ دیکھیے یہ 10 بنے ہیں. جو ہم لیتے ہیں نا بازار سے فروزن ان کی مقدار میں ان کو ڈبل کر لیں یعنی کہ 10 کے بدلے یہ 20 ہو جائیں گے. کیونکہ میں گھر میں کر رہی ہوں ظاہر سی بات انہوں نے بیچنے ہوتے ہیں اس لیے وہ تھوڑا سا اس میں پروفٹ بھی بنانا ہوتا ہے. تو ہم تو گھر کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو تھوڑا سا بڑے سائز میں رکھا ہے. تو میں نے کچھ بھی نہیں اس میں کوئی بٹر کوئی آئل اس کے اندر نہیں ڈالا اور میں بس اس کو اس طرح پریس کر کے اور یہاں کرنے کی کوشش کے ساتھ میں نے اس کو پیڑے بنائے. اور یہ ہے بیلنا ہمارا. بیلنے کے ساتھ بیل لیں گے کیونکہ میں ایک اس میں ویڈیو بنا رہی ہوں خود ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ کے ساتھ وہ کر رہی ہوں بیل رہی ہوں. میں بیلنے کے بعد دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے بہت اچھی طریقے سے میں نے بیل لیا اور ادھر ہمارا جو فرائی پان توا جو بھی کہتے ہیں بہت اچھی طریقے سے گرم ہو گیا. اب میں اس پہ ڈال دوں گی اس کو. یہ دیکھیے بہت ایزی ہے. اب میں نا اس کو میں پراٹھا کی ٹائپ بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی کھانا ہے. ہم دوسری طریقے سے بنائیں گے وہ بھی دکھاتی ہوں. اسی دیر میں جب تک یہ ایک طرف سے پکتا ہے تو ہم دوسرا بیل لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ میں نے سیکنڈ والا بھی وہ کر لیا. اب جو ہے ہم اس کو فلپ کریں گے. ابھی تک دیکھیے میں نے کچھ بھی بٹر نہیں کرا. دیکھیے کتنا آرام سے بن سکتا ہے. اور ساتھ ہی ہم نائف لیں گے اور اس کو یہ جو بٹر ہے ہمارا اس کو ہم اچھی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ بٹر پسند نہیں ہے. مجھے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اب ہم اس کے یہ جو ہے پراٹھا اس میں ڈال دیں گے. اس کو بھی رکھ دیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے. بچپن میں بہت پسند ہوتا تھا. امی کو کہتی تھی اور لگا دیں لیکن اب نہیں. اس کو اچھی طریقے سے پکا لیتے ہیں. اس کے بعد دکھاتی ہوں. ایک طرف سے پک چکا ہے اور اب فلپ کر کے دیکھتے ہیں. اتنا خوبصورت طریقے سے پکائے. دیکھیے کتنا چاروں طرف پک گیا. اب ہم دوسری طرف سے پکا کے اس کو اتار لیتے ہیں. یہ دیکھیے دوسری طریقے سے بھی دوسری طرف سے بھی پک گیا. اب اتار لیتے ہیں. اب دوسرے پراٹھے کی باری ہے. اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پہ. اور یہ والا تو ہم نے بنا لیا کھانے کے لیے. جو ہم نے فریز کرنے کے لیے رکھنا اس کے لیے بناتے ہیں. اب تو یہ بیلا ہوا اب اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ میں نے ڈال دیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو ہے فل نہیں پکانا ان کو کیونکہ ہم نے پھر فروزن کرنا ہے اور فروزن کچے پکے ہونے چاہیے. اگر پکا کے رکھیں گے تو یا تو ڈرائی ہو جائیں گے یا پھر اب جب ہم نے پکانا ہوگا دوبارہ تو یہ جل جائیں گے. تو ہم نے جتنا کوک کرتے ہیں اس سے ہاف کوک کرنا ہے یعنی کہ آدھا کوک کرنا ہے. تو میں ابھی اس کو فلپ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیے بہت آسان سا. کچھ بٹر نہیں لگانا. جب ہم نے کھانا ہوگا جب نکالیں گے تو تب ہم اس کو بٹر یا گھی لگا لیں گے. تو ابھی تھوڑا سا 2-3 منٹ کے لیے پکائیں گے. اتنی دیر میں ہم ادھر بیل لیں گے ایک اور. یہ ہم نے اس کو بیل لیا سیکنڈ والا بھی تھرڈ والا. تو یہ آپ اس کو یہ دیکھیے صرف اتنا پکانا ہے زیادہ نہیں. اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں. اسی طریقے سے سارے جو ہے نا وہ میں پکا لیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ بالکل پکا ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے میں نے اس کو ادھر رکھ دیا. سارے اسی طریقے سے میں سارے پکا لیتی ہوں. اس کے بعد دکھاتی ہوں ان کو فریزر کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. دیکھیے جو میں نے پراٹھے بنائے ہیں ان کو میں نے پلا دیا تھا اس میں اور ٹھنڈا کر لیا. بالکل ٹھنڈے کر کے رکھنے گرم نہیں رکھنے. تو یہ میں نے بیگ لیا ایک صاف. اس میں ہم اس کو ڈالیں گے پراٹھوں کو. یہ روٹی جو ہے اس طریقے سے ڈال کے ہم نے فریزر میں رکھ دینا بالکل سیدھے طریقے سے جس طریقے سے ہم فروزن پراٹھے لا کے رکھتے ہیں. تو جب بھی دل کرے اور محنت نہ کرنی پڑے بس نکالو تھوڑا سا گرم کرو گھی لگاؤ آئل جو بھی بٹر لگاؤ اور انجوائے کرو. تو اب ہم دکھاتے ہیں دوسرے. تو یہ ہے جی. آپ بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں ڈنر میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ میں بھی. بہت ہی یامی پراٹھا. اور اس میں یہ یوگرٹ لی میں نے ساتھ میں نے لیا ہے کریلے کا اچار اور ساتھ چائے کا کپ. بہت ہی یامی بہت ہی مزے کا. بنا کے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں. اور اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے اگر آپ نے ٹرائی کریے تو میرے نیچے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کریے گا کہ کیسے بنی ہے. اور اگر آپ میرے سبسکرائبر آلریڈی ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو تھینک یو سو مچ پھر سے دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ نئے ہیں تو جاتے جاتے اس کو ریڈ بٹن جو ہوتا ہے اس کا سبسکرائب کو اس کو ضرور پریس کرتے جائیے. ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اس سے یہ بھی ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو ڈالا کروں گی سب سے پہلے میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا. اور لائک شیئر ضرور کریے گا فیملی کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ اور بیسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے
बाय बाय।